بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر نئے آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ بیان کریں گے۔ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں جو موزرانہ طور پر حاملہ ہوئی، یوں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ قرآن میں سورۃ مریم میں آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت تک کی طرف اشارہ ہوا۔ شیعہ اور اہل سنت الحدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کو فاطمہ زہرا، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ کے ساتھ 4 بہشتی خواتین میں شمار کیا گیا۔ زندگی نامہ عیسائی مربع نیز قرآن و حدیث میں حضرت مریم کی زندگی کے بارے میں مختصر مطالب موجود ہے۔ نسب، القاب، پیدائش۔ آپ کے والد کا نام عیسائی مربع میں یوم عقیم جبکہ قرآن اور اسلامی احادیث میں عمران ذکر ہوا۔ امام باقر سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ عمران بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھی۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کا نسب حضرت داؤد تک پہنچاتا ہے۔ عمران حضرت مریم کی ولادت سے پہلے فوت ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حنہ بنت فقود بتایا گیا ہے۔ عیسائی مربع میں آپ کے مختلف القاب ذکر ہوئے ہیں جن میں جدید حوا، مقدس باقرہ، مادر خدا، شافیہ، مادر فیض الہی، قرارگاہ حکمت، اندروحانی، پر اسرار غلاب، صندوق عہد، ملکہ فرشتگان اور مصیبتوں کی شہزادی شامل ہے۔ اسلامی مربع میں بھی آپ کو عذرا اور بتول کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 20 سال قبل پیدا ہوئے، لیکن آپ کے محل ولادت کے بارے میں کوئی معتبر ذریعہ موجود نہیں۔ معبد کی خدمت۔ منبع میں آیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ حنہ عقیم تھیں اور 30 سال کی عمر تک ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اس وقت انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ انہوں نے شکرانے میں اپنے فرزند کو بیت المقدس کی خدمت پر مامور کرنے کی نذر کی۔ سورۃ عمران کی آیت نمبر 35 سے 37 تک میں اس واقعہ کا ذکر آیا۔ حضرت مریم کی ولادت کے بعد ان کی ماں اپنی نظر کے مطابق انہیں معبد لے گئیں اور کہنوں کے سپرد کیا۔ کہنوں میں حضرت مریم کی سرپرستی کے حوالے سے اختلاف ایجاد ہوا تو انہوں نے قرعہ نکالا تو حضرت زکریا کا نام نکل آیا جو ایک قول کی بنا پر حضرت مریم کی خالہ کے شوہر بھی تھے۔ قرآن میں قرعہ نکالے جانے کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی شیر خواری اور تربیت کے لیے مقدمات فراہم کیے۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو معبد میں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں، اور جب ان کی نوبت آتی تو معبد کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ حضرت مریم عبادت میں اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں اس سلسلے میں آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی داستان قرآن میں سورۃ عمران آیت نمبر 45، 47 اور 59 نیز سورۃ مریم کی آیت نمبر 16 تا 36 میں ذکر ہوئی ہے۔ قرآن میں جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق خدا کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو وہ آپ کی اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ پس ہم نے اس کی طرف اپنی جانب سے روح فرشتے کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم نے کہا، اگر تم پرہیزگار آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کافر ساتدہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکردار ہوں۔ فرشتے نے کہا، حکم یہی ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، وہ کام میرے لیے آسان ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت
اور ایک طے شدہ بات ہے۔ خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں ایک باکرہ لڑکی کی طرف۔ اس باکرہ لڑکی کا نام حضرت مریم تھا۔ پس فرشتہ ان کے یہاں آیا اور کہا، اے مریم، خوف محسوس مت کرو، کیونکہ تم خدا کے یہاں نعمتوں سے بہرہ مند ہو، اور تم حاملہ ہوگی اور ایک لڑکا تجھ سے پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں آج تک کسی مرد کو پہچانتی تک نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، روح القدس آپ پر نازل ہوگی اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ حضرت مریم کتنی مدت تک حاملہ رہی، اس حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، جن میں کئی گھنٹوں سے کئی مہینوں تک کا ذکر آیا ہے۔ حضرت مریم کھجور کے ایک خشک درخت کے پاس واضح حمل کرتی ہیں، پھر اس درخت کو ہلاتی ہیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا ہے۔ حضرت مریم تازہ پکے ہوئے کھجوروں کو تناول کرتی ہیں۔ ان کی قوم کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ خدا کے امر سے سکوت اختیار کرتی ہیں۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس لے جاتی تو ان کی طرف سے سرزنش کی جاتی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ گویا ہوتے ہیں اور اپنی نبوت کی خبر دیتے ہیں۔ شادی یا باکرہ۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریم نے یوسف نجار، جو آپ کا خواستگار تھا، سے شادی کی تھی یا نہیں، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے علاوہ آپ کی کوئی اور اولاد نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ انجیل لوقا اور متی میں حضرت عیسیٰ کی بہن بھائی کا تذکرہ آیا ہے، یہاں تک کہ انجیل مرقس میں آپ کے بھائیوں کا نام اور بہنوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض عیسائیوں نے ان باتوں کو رد کیا ہے، اور کلیسا نے بھی 5ویں صدی عیسوی کے بعد سے حضرت مریم کے باکرہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مریم نے یوسف نجار سے کبھی شادی نہیں کی تھی۔ کیتھولک اور آرتھوڈکس کلیسا کتاب مقدس میں حضرت عیسیٰ کے بہن بھائی سے آپ کے قریبی رشتہ دار مراد لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسلامی منبع کے مطابق چونکہ حضرت مریم محبت کی خدمت کے لیے وقف تھی، لہٰذا سوائے ضروری کاموں جیسے حضرت عیسیٰ کو واضح حمل وغیرہ کے لیے محبت سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اس بنا پر آپ کی شادی کی داستان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وفات یا آسمان پر صعود۔ عیسائی ہمیشہ اس بات کے معتقد تھے کہ حضرت مریم آسمان پر صعود کر گئی ہیں، اور یہ عقیدہ رفتہ رفتہ ان کے عوامی اعتقادات میں شامل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ 20ویں صدی عیسوی میں یہ بات کیتھولک کلیسائی کے بنیادی اعتقادات میں شمار ہونے لگی ہے، اور آرتھوڈکس کلیسا بھی اس نظریے کو قبول کرتے ہیں، لیکن پروٹسٹانٹ کلیسا اس نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ بعض عیسائی منبع میں حضرت مریم کی تاریخ وفات تقریباً سنہ 35 اور آپ کی عمر 51 سال بتائی گئی ہے۔ آپ کا محل دفن معلوم نہیں ہے۔ کافی میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے پہلے وفات پا گئی تھی، اور خود حضرت عیسیٰ نے آپ کے غسل اور کفن کا بندوبست کیا تھا۔ مقام: حضرت مریم کو اسلام اور مسیحیت میں ایک مقدس اور خاص مقام حاصل ہے۔ اسلام میں آپ کا مقام: قرآن پاک میں حضرت مریم کو ایک پاک دامن اور تمام خواتین میں برگزیدہ خاتون اور آپ کو مومنین کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآنی آیت کے مطابق حضرت مریم کی کئی بار فرشتوں سے ہم کلام ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن حضرت مریم کی پرورش کو بھی خدا کی نسبت دیتا ہے۔ تو
اس کے پروردگار نے اس لڑکی مریم کو احسن طریقے سے قبول فرما لیا اور اچھی طرح اس کی نشو نما کا انتظام کیا۔ جناب زکریا کا اس کا کفیل اور سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا محراب عبادت میں اس مریم کے پاس آتے تھے تو اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ موجود جواب دیتی، یہ خدا کے یہاں سے آیا ہے۔ بے شک خدا جیسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے لیے سردیوں میں گرمیوں کے میوہ جات اور گرمیوں میں سردیوں کے میوہ جات فراہم تھے۔ شیعہ اور اہل سنت احادیث میں حضرت مریم کا نام حضرت فاطمہ زہرا، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ کے ساتھ 4 بہشتی برگزیدہ خواتین میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسیحیت میں آپ کا مقام۔ عیسائی عقیدہ الوہیت میں حضرت مریم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ ان کے عقیدہ الوہیت کا ایک حصہ مریولوجی کے نام سے موجود ہے، جس میں حضرت مریم کی شخصیت اور آپ کے مقام منزلت سے بحث کرتے ہیں۔ حضرت مریم کی شخصیت پر قرون وسطی سے زیادہ اہمیت دینا شروع ہوا۔ اس دوران حضرت مریم کو الوہیت سے نیچے فرشتوں اور دیگر مقدس ہستیوں سے اوپر کا مقام دیا گیا۔ اس دور میں عام مسیحیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اور دیگر مقدس ہستیاں حضرت مریم کے خدمت گزار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مقامات میں من جملہ جزیرہ العرب کے عیسائی تثلیث کے قائل تھے اور خدا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت مریم کی بھی پرستش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 16 صدی عیسوی تک یورپ کے بعض شہروں میں بھی باقرہ مریم کی پرستش کی جاتی تھی۔ قرآن میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی مذمت کی گئی۔ اس طرح قرون وسطی میں حضرت مریم کی عصمت کا مسئلہ شروع ہوا اور سنہ 1854 کو کیتھولک کلیسیا نے اس عقیدے کو ایک خطا ناپذیر عقیدے کے عنوان سے قبول کر لیا، لیکن تھوڈکس کلیسیا حضرت مریم کی عصمت کے منکر ہیں۔ ادب و فنون میں حضرت مریم کا تذکرہ۔ مریم مقدس فلم، اس فلم کے ڈائریکٹر شہریار بحرانی ہیں جو سنہ 2000 عیسوی میں بنائی گئی۔ اس فلم میں حضرت مریم کی ولادت سے حضرت عیسیٰ کی ولادت تک حضرت مریم کی زندگی اور آپ کی زندگی میں حضرت زکریا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس فلم میں تقریباً 90 سے زیادہ فنکاروں نے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس فلم میں شبنم کلی خانی نے حضرت مریم کا کردار ادا کیا۔ بعد میں اس فلم کو 11 قسطوں میں ٹی وی سیریل کی شکل میں بھی نشر کیا گیا، جس میں حضرت مریم کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی دینی اور سماجی حالات کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا۔ حضرت مریم کا تذکرہ فارسی اشعار میں۔ فارسی کے بہت سارے اشعار میں حضرت مریم کے معجزہ عصا حامل اور آپ کی پاک دامنی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مثنوی روح القدس میں ان کے انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آنے کی منظوم تصویر کشی کی گئی۔ دیوان ششم میں بھی کی بار حضرت مریم کی طرف اشارہ ہوا۔ من جملہ یہ کہ مریم دل نشاہ حامل انوار مسیح تا ایمانت زہرانی با نہانی ننسد مرا چو مریم بھی سبب از شخ خشک ایت رتب مرا شو عیسائی بھی طلب در مہد عہد سروری۔ اس طرح نظامی عطا سنائی اور دیگر شاعروں نے بھی حضرت مریم کا نام اپنے اشعار کی زینت قرار دیا۔ یہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی مکمل تاریخ۔ اگر یہ پسند
آئی اس کو یاد کریں اور آگے شیئر کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔